سامنے آ گیا اور تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا اور تلوار روک لی اور پیچھے ہٹا دی۔ اگر تم میری تلوار کی زد کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، اس لیے کہ تو رسول اللہ کے مقابلے میں۔ یہ ایک معروف بات ہے، مشہور ہے کہ سیدنا صدیق کیا کہہ رہے ہیں کہ سنو اپنے بیٹے، اب ذرا سوچیں اس روایت کی روشنی، جو مومن نہ ہو، جس کے دل میں نفاق ہو، نعوذ باللہ، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ میدان میں اس طرح کرے، اس طرح جذبات کا اظہار کرے اور یہ بات کہے کہ میری تلوار دے ہیٹ تسی آ جاندے میں تنوں قتل کر دوں۔ یہ جذبات، یہ الفاظ کیا سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایمان دی اندر دی کیفیت دی گواہی نہیں؟ یہ علامت صحب ایمان دی ہے۔ یہ تو ہے ایک روایت، اس روایت کو ذرا پرکھیے، پیش کیجئے قرآن پر کہ قرآن پاک اس صفت حاملین شخص کے بارے کی کہہ رہا ہے۔ اس روایت کو اٹھا لیجیے، قرآن پر پیش صدیق کا جملہ نوٹ کیجیے، پھر اس جملے نو سمجھن لئی قرآن تے پیش کی کہ میرے بیٹے اگر تو میری تلوار دے ہیٹھ آ جاندہ میں تنوں نہ چھڑ۔ یہ جڑا جملہ ایک تاریخی جملہ ہے، ایک ایمان دی گواہی، کیونکہ سورۃ المجادلہ 28ویں پارے دی سورت پہلی جو ہے مجادلہ اس دی آخری آیت، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس دی وضاحت فرمائی۔ قرآن کے الفاظ سے غور کیجیے، پھر اس جملے تے غور کیجیے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پائیں گے ایسی قوم، ایسے گروہ، ایسے طبقے کو یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ کیڑا گروہ، کیڑا طبقہ؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جڑا گروہ، جڑا طبقہ، جڑی شخصیات اللہ تے ایمان رکھ دیا نے اور آخرت پر، جس دل، جس قوم، جس طبقے، جس گروہ، جس بندے کے دل میں ایمان ہو مجھ پر، کس پر؟ اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت پر۔ اگر یہ دیو شوئی چیزاں ہوتے ہون گیاں تو پھر اس کا نکھار اظہار کیویں ہوئے؟ فرمایا جس بندے دے دل وچ ایمان ہوئے گا اللہ پر اور آخرت پر، پھر اس بندے نو، اس طبقے، اس گروہ نو آپ نہیں پائیں گے کیا؟ یوادون من ھاد اللہ ورسولہ، آپ محبت نہیں پائیں گے، پیار نہیں پائیں گے ان کے دل میں اس بندے کی جو اللہ اور اس کا رسول کا دشمن ہو، جو اللہ اس کے رسول کا مخالف ہو، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان نہ لاتا ہو، جو اللہ اس کے رسول کا منکر ہو، اس بندے کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں آپ نہیں پائیں گے جو لوگ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی محبت نہیں کریں گے۔ کن سے؟
جو اللہ اس کے رسول کے دشمن مخالف ہے انہوں کبھی محبت نہیں کر ہمیں وہ کون ہو وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ ہوں چاہے وہ ان کے بیٹے ہوں، اے بیٹے اگر میری تلوار کے زد کے نیچے تو آ جاتا میں تجھے نہ چھوڑتا، اس لیے کہ تو اللہ اس کے رسول کا دشمن تھا۔ یہ کون کہے گا؟ جس کے دل میں ایمان اللہ پر اور آخرت پر ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب۔ او اخوانہم او عشیرتہم، پاویں اس کے بھائی ہوں، چاہے اس کے خاندان کے لوگ ہوں، قبیلے کے لوگ ہوں، ماں باپ ہوں، بھائی ہوں، بیٹے ہوں، کوئی ہو، لیکن اللہ اس کے رسول کا دشمن ہوگا تو مومن کے دل میں اس بندے کی محبت نہیں ہو، نہیں وہ محبت کریں گے، نہیں وہ پیار کریں گے اپنے ماں باپ سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی قوم قبیلے سے۔ اگر وہ نہ مسلمان ہوئے نہ مومن ہوئے، محبت نہیں کریں گے وہ شخص جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا۔ اور اس پر یہ بھی نص ہے، کوئی کہے کہ وہ بکر صدیق مومن تو ہے لیکن فسق و فجور ہے نعوذ باللہ، فاجر تھے نعوذ باللہ، فاسق تھے، ظالم تھے، تو قرآن کی دوسری آیت پڑھی قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے خیش قبیلہ، اولاد، بیوی، بچے، اولاد، بھائی، یہ سارے اگر تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں تو انتظار کرو رب کے عذاب کا۔ اللہ فاسقوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ تو اعلان یہ آیت کہہ رہی ہے صدیق میں فسق بھی نہیں ہے، ہوتا تو ان کی یہ کیفیت نہ ہوتی۔ صدیق کے ایمان کی گواہی ہے، اور ایمان کی بنیاد پر فضیلت ہے۔ ایک اور انداز سے اس آیت نو سمجھان دی کوشش، اللہ فرماتا ہے جو مومن ہوگا محبت نہیں کرے، کافر باپ سے، کافر بھائی سے، کافر اولاد سے وہ محبت نہیں کرے، اس کا خیش قبیلہ کفار ہوں، مشرکین ہوں، ان سے دلی محبت نہیں ہو، اگر وہ شخص مومن ہوگا تو صدیق نے تو واضح کر دیا۔ لیکن اس پر ذرا توجہ کیجیے، یہ آیت ہے کن کے بارے میں؟ سیدنا صدیق، عمر، عثمان، دیگر اصحاب کے بارے میں ہی ہے۔ کیوں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان تو مسلمان خاندان، بیٹے صحابی ہیں حسن و حسین، بیوی زوجہ بنت رسول ہے فاطمہ الزہرا، اور جن کو سمجھائی جا رہی ہے بات اہل تشیع کہ ہاں ابو طالب مسلمان ہے، ہمارے نزدیک وہ اسلام نہیں نہ لائے، شیعہ کے ہاں تو وہ مومن ہے۔ تو پھر باپ، بھائی، بیٹے، قبیلے کی سے وہ محبت نہیں کرتے، یہ کون ہے؟ سیدنا علی تو ویسے ہی اس آیت سے باہر ہو گئے
کہ ان کے نزدیک ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کی اولاد، ان کے سارے مسلمان ہیں. ہمارے نزدیک سیدنا علی، ان کے بھائی جعفر طیار ہی مسلمان ہیں. ان کی بیوی تو ویسے رسول اللہ کی بیٹی ہے، نہ بیٹے ویسے ہی حسنین کریمین ہے. تو قرآن پاک نے یہ تعریف کن کی ہے کہ جو صاحب ایمان ہوں گے وہ اپنے ماں سے، باپ سے، بیٹوں سے، بھائیوں سے، قبیلے سے، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کریں. اگر نہ کریں، اس آیت پہ پورے اتریں تو پھر اعلان اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ فرماتا ہے میں نے پھر ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا. لکھا ہے ایمان اللہ نے. لکھنے والا کون ہے؟ اللہ. کتب فی قلوبہم الایمان. وہاں سے کون کھرچے ایمان؟ جس کو لکھا ہو رب نے. کون مٹھائے؟ کوئی ایسا ریگ مار، کوئی ایسی شے لاؤ، رب کا لکھا کوئی مٹھا دے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ میں نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. اور اپنی خاص مدد ان کو دی ہے. روح القدس کے ساتھ ان کی تائید، ان کی مدد کی ہے. فرشتے ان کی مدد کے لیے ہیں. کس کے فرشتے مدد کے لیے آئے تھے؟ جو صدیق کو برا کہہ رہا تھا، اللہ نے اس کے جواب کے لیے فرشتہ مقرر کیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. کس کس موقع پہ فرشتے نہیں آئے؟ غزوہ بدر کو پڑھیے، کئی ہزار، کئی 3000، کئی 5000 غزوات میں فرشتوں کا اترنا کس کے لیے تھا؟ محمد کے صحابہ کو بچانے کے لیے. جن کو بچانے کے لیے آسمان سے فرشتے اترے. آگے اعلان کیا ہوا؟ انجام کا تذکرہ بھی ہے. کوئی بات رب نے قرآن میں رہ چھوڑی ہی نہیں جس کو بیان نہ کیا ہو. جڑا اعتراض قیامت تک آنا سی رب پہلے جانتا تھا. رب نے اس کا قرآن میں تذکرہ کر دیا کہ یہ اعتراض ہے، اس کا یہ جواب. لے آؤ کون سا اعتراض؟ فرمایا ان کے دلوں میں ایمان اللہ نے لکھ دیا. مدد اللہ نے ان کی کر دی ہے. یہ دنیا ہے اور آخرت میں وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. قیامت آنے دو، ہم ان کو جنت میں داخل کریں جس کے نیچے نہریں جاری. یہ اس میں ہمیشہ رہے. کون؟ جو بیٹے کو کہے کہ میری تلوار کے نیچے تو آ جاتا میں نہ چھوڑتا. ان کا درجہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان پر راضی ہے. تو یہیں سے واضح ہو گیا کہ علیہ السلام والوں کے لیے یہ نہیں ہے آیت، یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والوں کے لیے. کیونکہ شیعہ کا اعتراض ہے کہ علی کون ہے؟ علیہ السلام. وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے پر نہیں ہے. اس سے اونچا درجہ نبیوں کا ہے. سیدنا علی اس درجے پر، سیدہ فاطمہ اسی درجے پر ہے، سیدنا حسن حسین اسی درجے پہ ہیں. وہ نبیوں سے افضل ہے، وہ دوسرے نبیوں کے برابر ہے. ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہا جائے گا، ان کو اوپر والا درجہ ہے علیہ السلام. نبیوں کے برابر کھڑے ہیں. جب وہ نبیوں کے برابر کھڑے ہیں تو پھر صدیق کو اس آیت میں تو رہنے دو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے. یہ لقب ان کا ہے جن کے دلوں میں مومنوں کے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہے. اور یہ ہیں کون؟ اولئک حزب اللہ.
یہی اللہ کا گروہ ہے۔ اللہ اپنے گروہ میں ترتیب دے رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اولئک حزب اللہ، یہ ہے میرا گروہ، یہ ہے میری جماعت۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ صدیق اس جماعت کا سربراہ ہے، یہ میرا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار اللہ کا گروہ کامیاب ہوگا، یہ ہے صدیق صحابہ اللہ کا گروہ حزب اللہ۔ اولئک حزب اللہ، اللہ کا لشکر، گروہ۔ لشکر میں گروہ میں کتنے بندے ہوتے؟ سارے مرتد ہو گئے تھے، 3 رہ گئے تھے، کس کے لشکر کے؟ اللہ کے لشکر کے۔ کبھی سنا ہے 3 بندے آ رہے ہیں اور بندہ کہے یہ حزب اللہ، یہ لشکر آ رہا ہے؟ کہتے ہیں 3 رہ گئے، باقی مرتد ہو گئے صحابہ، نعوذ باللہ۔ رب کہتا ہے یہ میرا پورا لشکر ہے، میرا گروہ ہے۔ تو ہڈی بات فلسفہ مان لیا جائے کفر والا، یا وہ مانے جو رب بیان کر رہے؟ تم کہتے ہو 3 تھے، رب کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ محبوب آپ دیکھ رہے ہیں ہم لشکروں کے لشکر، فوجوں کی فوجیں تمہارے غلام بنا کے صحابہ بنا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فوجیں آ رہی ہیں، تم بکواس کرتے ہو 3 تھے باقی سارے مرتد ہو گئے۔ قرآن کو پڑھیے، صحابہ کو سمجھنا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں تاریخ کی روشنی میں صحابہ نہ کو پڑھو، صحابہ کو پہلے پڑھو، قرآن کی روشنی میں پھر پڑھو، حدیث کی روشنی میں صحابہ سمجھ آ جائے پھر تاریخ کھولو۔ جب تک صحابہ کی سمجھ نہ آئے تاریخ کی اوراق نہ پڑھو، وگرنہ ذہن گندا کر بیٹھو گے، سوچ خراب کر بیٹھو گے، ایمان تباہ کر کے بیٹھو گے۔ پہلے قرآن کے پاروں میں پڑھو صحابہ کیا ہے، پھر حدیث کا مطالعہ کرو صحابہ کیا ہے، اس کے بعد اگر فرصت ملے تو تاریخ کھولو اور پڑھو، پھر قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ کو سمجھو۔ جو تاریخی روایت صحابہ کی عزت، عظمت، شان، مقام سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو، قرآن کو لے لو، محمد مصطفیٰ کی حدیث کو لے۔ تاریخ کی کیا حیثیت ہے کہ وہ صحابہ کو بدنام کرے؟ تاریخ کا مقام کیا ہے اسلام میں کہ ہم اس کو آنکھیں بند کر کے لے لیں اور قبول کر لیں اور حدیث کو چھوڑ دیں اور قرآن کو چھوڑ دیں؟ قرآن کہے صدیق جنتی ہے، حدیث کہے صدیق جنتی ہے، تاریخ اللہ ہزار روایت لا کے ان کی عظمت کو گدلہ کرنے کی کوشش کرے، ہم نہیں مانیں گے، ہم قرآن کو مانیں گے، مصطفیٰ کی حدیث کو مانیں گے۔ جب حدیث نہیں لیتے سند کے بغیر، ہم تاریخ لے لیں، ہم حدیث نہیں لیتے سند کے بغیر، تاریخ لے لیں، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں پڑھیے، حدیث کا مطالعہ کیجیے، پہلے حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں صدیق کو سمجھ لو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے صحیح البخاری میں، آج کی یہ بات فرماتے ہیں کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی علیہ السلام کے زمانے میں، رسول اللہ کی موجودگی میں، رسول اللہ کے زمانے میں ہم آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ صحابہ میں افضل کون ہے۔ یہ کوئی آج کی بات؟ عبداللہ بن عمر کی روایت بخاری سے پڑھ رہا ہوں، کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے زمانے میں، رسول اللہ کی موجودگی میں ہم آپس میں فضیلتیں جب بیان کرتے، شان بیان کرتے، فضیلت بیان کرتے، تو ہم رسول اللہ کے زمانے میں کہتے تھے فنخیر ابا بکر ثم عمر ثم عثمان،
بعد رسول اللہ کے زمانے میں ہم کہا کرتے تھے کہ محمد کے سارے صحابہ سے فضیلت والے صدیق ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں۔ آج ہم اس ترتیب کو بدلے کیوں؟ یہ تو صحابہ کی ترتیب ہے، یہ رسول اللہ کے زمانے کی ترتیب ہے، یہ منزل من اللہ ترتیب ہے، یہ قرآنی ترتیب ہے، یہ حدیث کی ترتیب ہے۔ بخاری کی ایک اور حدیث سن لو، سین عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سن لو، فرماتے ہیں میں نے خود پوچھا کس سے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے سوال کیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای الناس احب الیک، محبوب جی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے نزدیک سب سے پیارا کون؟ آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دیں۔ صحابہ کو میرا خیال تو ہے، یقین ہے کہ صحابہ نے پتا سی، یہ سوال ہمارے لیے ہی تو ہو رہا ہے، ہمارے معاملات، ہمارے جھگڑے انتشار اختلاف ختم کرنے کے لیے ہی تو ایسے اعمال صحابہ سے پوچھے جا رہے ہیں، پوچھا جا رہا ہے۔ سوال کرنے والے عمرو بن عاص سوال کس سے کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سوال کیا ہے؟ یا رسول اللہ تمہیں سب سے پیارا کون؟ کون ہے جو سب سے پیارا؟ جو سب سے پیارا رسول کو ہوگا وہی سب سے فضیلت والا، شان اسی کی ہوگی، مقام اسی کا ہوگا۔ فیصلہ تو مصطفیٰ کی محبت پہ ہونا، فیصلہ رافضیوں کے پسند ناپسند پہ تو نہیں ہو سکتا۔ کوئی رافضی کہے مجھے نہیں صدیق پسند، تجھے پسند نہیں ہے تو اپنے ایمان کا گلا، اپنے ایمان کو، دل کی سیاہی کو دھوئی، قرآن پڑھی، حدیث پڑھی۔ اگر تجھے پسند نہیں ہے صدیق تو اپنی پسند پہ تعجب کی، اپنے ایمان، اپنے علم کی دہائی دی، اپنے آپ کو کوسیے، اپنے ماتھے پر، اپنے سینے پر ہاتھ ماریے، ماتم کیجیے اپنے ایمان کا۔ اسلام دین شریعت کا قصور کیا ہے؟ نصوص کا انکار کیوں ہوتا ہے؟ عمرو بن عاص پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیجئے آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقلت من الرجال، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سوال کرنے کا یہ مقصد نہیں تھا، میرا سوال کا مقصد یہ ہے کہ مردوں میں سے، صحابہ میں سے آپ رمایا، فقال ابوہا، فرمایا عائشہ کا باپ ابو بکر، عائشہ کا باپ ابو بکر مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ ابو بکر صدیق سے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنت، کیا یہ سنت فعلی نہیں ہے؟ رسول اللہ کو جس سے محبت سب سے زیادہ ہوگی، ہم بھی سب سے زیادہ اسی شخص سے محبت کریں گے، تب سنت پر آئیں۔ فقلت ثم من، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سمجھ آ گئی، لیکن ثم من، ابو بکر کے بعد کون ہے جس کو دوسرے نمبر دیا جائے؟ اور دوسرے نمبر پر قال عمر، فرمایا ابو بکر کے بعد کون ہے؟ عمر۔ ہم بیٹھے تھے وہاں، رسول اللہ کو یہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ عمر کا نام لے لے، یہ وہی ہے رسول اللہ کا بول ہے، وما ينطق عن الهوى کا شان و درجہ ہے، ان هو الا وحی یوحی کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ وحی کے بغیر تو بولتے نہیں۔ یہ کیا ہے وحی کہ ابو بکر کے بعد کون ہے؟ عمر۔ ایک اور روایت سن لیجئے صحیح البخاری، یہ ساری فضیلت ایمان کی بنیاد، کیا اللہ اس سے محبت کرتا ہے جس کے منافقت ہونا، اس کیا رسول اللہ اس سے محبت کرتے ہیں جو منافق ہے؟ یہ کس پر الزام ہے؟ اللہ اس کے رسول پر۔ یہ محمد بن الحنفیہ ہے، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔
اس سے پوچھ لی تھی نام کیا ہے؟ محمد. بیٹا کس کا ہے؟ علی کا. روایت کہاں ہے؟ صحیح البخاری. قلت لأبی، اب کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اپنے ابا جی علی سے پوچھا رضی اللہ تعالی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابا جی مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، پوچھنے والا بیٹا ہے. پوچھ کے سے رہا ہے شیر خدا محبوب خدا علی سے، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابا جی یہ تو بتلاؤ کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ چلو ہماری نہیں مانتے، علی کی مان لے، کسی کی تو مان لو. صدیق کی شان میں قرآن نازل آئے تو تمہیں رب گوارا نہیں، قرآن میں صدیق کی شان پر آیتیں آئیں تو تمہیں قرآن گوارا نہیں. آل بیت سیدنا علی شان بیان کرے صدیق کی تو تمہیں وہ بھی گوارا نہیں. کسی کو تو مانو، اللہ کی بات مان لو، رسول اللہ کی بات مان لو، سیدنا علی کی بات مان لو. سیدنا علی کے گھر کی بات ہے، آل رسول اہل بیت کے گھر کی بات ہے. علی سے گھر میں پوچھا جا رہا ہے. یہاں تو کوئی اوپر کوڑا یا تلوار لے کے نہیں کھڑا، یہاں تو کوئی جبر نہیں، کوئی سختی نہیں. کہتے خلافت مان والی تھی سختی سے، باغ فلک چھین لیا تھا سختی سے، بیٹی کا نکاح لے لیا تھا نعوذ باللہ سختی سے، مشکل کشا سے سب کچھ چھین لیا تھا. کس سے؟ سختی سے. بھائی خلافت رسول اللہ کے بعد خلیفہ صدیق بنے ہی بنے ہیں، لیکن زبردستی لے لی، چھین لی. کس سے؟ علی سے. علی کون ہے؟ مشکل کشا ہے. پھر مشکل کشا تو صدیق ہوئے جن کا حق ہی نہیں اور لے لیا، جن سے خلافت چھین لی وہ مشکل کشا ہوئی ہے، یا جس نے چھینی ہے وہ مشکل کشا ہوئی؟ سیدنا عمر کا نکاح ہوا علی کی بیٹی سے، کہنے لگے یہ بیٹی چھین لی تھی، نعوذ، زبردستی لے لی. تو اب تو گھر ہے، گھر کے اندر ہے، بیٹا پوچھ رہا ہے، یہاں کوئی تلوار نہیں ہے. صدیق ہر جگہ تمہارے بقول بھی، اور ہمارا تو ویسے ہی عقیدہ ہے کہ ہر جگہ موجود بھی نہیں ہے، حاضر ناظر بھی نہیں ہے، مشکل کشا بھی نہیں ہے، دور سے سن بھی نہیں رہے، اندر باپ بیٹا بیٹھے ہیں گھر میں. سوال ہے ای الناس خیر بعد رسول اللہ. ابا جی دسو رسول اللہ تو بعد افضل کون ہے؟ جواب سن، قال ابو بکر. کس نے کہا؟ علی نے کہا رضی اللہ تعالی. تو جو انکار کرے علی کہے وہ ہے اور یہاں اذان میں ہو وہ خلیفۃ بلا فصل، تو یہ کیا دین کو تکلیف نہیں دی جا رہی؟ کیا یہ رسول اللہ کو تکلیف نہیں دی جا رہی؟ کیا یہ اہل سنہ اہل ایمان کو تکلیف نہیں دی جا رہی جن کی خلافت بلا فصل کا انکار کیا جا رہا ہے؟ جان بوجھ کے اذان کے اندر یہ جملے داخل کیے گئے تاکہ ہمیں لاؤڈ سپیکر میں کہنے میں آسانی ہو. اذان کے اندر داخل کیے گئے. شیعہ کی دنیا کی ساری کتابیں کھنگال لے، 12 جن کو ائمہ معصومین کہتے ہیں، ان سے یہ اذان کے اندر یہ جملہ ثابت نہیں ہے. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، یہ جان بوجھ کے جملہ بنا کے اذان اندر داخل کیا گیا تاکہ ہم چوکوں چوراہوں پر کھڑے ہو کے لاؤڈ سپیکروں پہ اعلان کریں کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے، تاکہ صدیق عمر عثمان کی خلافت کا انکار کرنا آسان ہو جائے. ہم کہیں ہم تو اذان دے رہے، یہ اذان ہے. مسئلہ خلافت اذان میں لائے، اذان کے اندر جملہ بنایا، داخل کیا.
اس تاکہ سیدنا صدیق کی خلافت کا انکار آسان ہو جائے اور ہر بندے تک پہنچ جائے۔ ہم سن کے کہتے ہیں اذان ہو رہی ہے، اذان کیا ہو رہی ہے؟ صدیق کو گالیاں دی جا رہی، توہین ہو رہی ہے، خلافت ثلاثہ کا انکار ہو رہا ہے کہ ابوبکر نہیں ہے، عمر نہیں ہے، عثمان نہیں۔ کتنے پاکیزہ ہے نام ابوبکر جو علی کی زبان سے نکلا ہے، کالا ابوبکر۔ بیٹا محمد مصطفیٰ کے بعد افضل ترین کون ہے؟ ابوبکر۔ سوال آگے، فقلت ثم من؟ سیدنا محمد بن الانفیہ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا اپنے ابا جی سے، پیغمبر کے بعد افضل ترین کون؟ سیدنا علی نے فرمایا بیٹا ابوبکر۔ فرما ثم من؟ میں سوال کی تھا ابا جی پھر کون؟ ابوبکر کے بعد کون؟ فرما ثم عمر۔ سیدنا علی نے فرمایا بیٹا سیدنا عمر۔ فرماتے ہیں میں اگے سوال دہرانا چاہیا، میں اگے سوال اگے بڑھایا، میں تیسرا بندہ پوچھنا چاہتا سا، پھر تیسرے نمبر پر کون؟ وَخَشِيتُ أَن يَقُولَ عثمان۔ میں ڈر لگ گیا کہ اگر میں کہوں گا پھر کون تو میرے بابا جی فرمان گے عثمان۔ مجھے ڈرا، مجھے خدشہ ہوا، میں ڈرا کہ اگر میں کیا نا ثم من پھر کون، عمر کے بعد کون، تو مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ میرے بابا کس کو کہیں گے؟ عثمان کو۔ تو میں نے سوال بدل لیا۔ پہلا سوال کیا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین انسان کون؟ بابا جی نے فرمایا جواب اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ جواب دیا بیٹا کون؟ ابوبکر۔ پھر میں نے سوال کیا ثم من پھر کون؟ سیدنا علی نے جواب دیا ثم عمر پھر عمر۔ خشیت ان یقول عثمان، میں ڈر گیا کہ میرے بابا علی فرمائیں گے تیسرا نمبر عثمان کا ہے۔ اگر میں نے اسی انداز میں پوچھا، میں نے سوال کا انداز بدلا، سٹائل بدلا، میں نے کہا فَقُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ، اے ابا جی تیسرا نمبر تو پھر آپ کا ہوگا۔ یہ نہیں پوچھا تیسرے نمبر پر کون، میں نے پوچھا تیسرے تو پھر آپ ہیں نا۔ قَالَ مَا أَنَا، قال مانا بیٹا نہیں میں تیسرے نمبر بھی نہیں ہوں، انا رجل من المسلمین، اے بیٹا میں تو ایک عام مسلمانوں میں سے ایک بندہ ہوں، تیسرا نمبر بھی تیرے باپ علی کا نہیں ہے۔ انا رجل من المسلمین، اگر غور کرو تو ایک نبی ہے سیدنا علی نے بڑی کمال کی بات کی، انا رجل من المسلمین، انا رجل من المسلمین، انا رجل من المسلمین۔ کسی بھی جا کے رافضی سے بات کرے نا تو وہ کہے کہ ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ساڑھے نتیجے سارے مسلمان سے تو بھی مسلمان سمجھتے، صدیق بھی مسلمان تھے، عمر بھی مسلمان تھے، عثمان بھی مسلمان تھے، سارے مسلمان تھے۔ یہ مسلمان کہتے ہیں، مومن نہیں کہتے۔ ان کے ہاں مسلمان ہوتا ہی ہوئے جڑا اندروں منافق ہو، ان کے ہاں مسلمان اور ہوتا ہے مومن اور ہوتا ہے۔ یہ ہمیں مسلمان مانتے ہیں، مومن نہیں مانتے۔ اتحاد بین المسلمین کہتے ہیں، اتحاد بین المومنین نہیں کہتے۔ جب اپنوں کو بلائیں تو کیا کہتے ہیں؟ مومنین حضرات۔ اعلان کریں نا مجالس کا، مجلس ہو رہی ہے، تمام مومنین حضرات، وہاں مسلمین نہیں کہتے، اپنے آپ کو کہتے ہیں مومنین، ہمیں کہتے ہیں مسلمین، کہ یہ مسلمین ہے، ہم مومنین ہیں، اوپر درجہ ہے، ہمارے اندر ایمان ہے، یہ اوپر سے کلمہ پڑھنے والے مسلمین ہیں، ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ جب وہ کہتے ہیں نا ہم تم کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس سے مراد ہوتا ہے تم منافق ہو۔ یہ کہا کرو کہ مومن سمجھتے ہو یا نہیں، یہ تو سانو بھی پتہ ہے تسی مسلمان سانو آندے ہو، لیکن تہاڈے نزدیک مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اندر بے ایماندار نہ ہو۔ اسی بڑے خوش ہونے وہ صدیق کو مسلمان کہہ رہے ہیں،
عمر کو مسلمان کہہ رہے ہیں. مسلمان کہتے ہیں, مومن جو بدبخت نہیں کہتے, مومن کہلواؤ. اتحاد بین المسلمین کا کیا معنی ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ اتحاد, مومنوں کو نہیں. مومن تو ہے ہی نہیں ہم ان کے نزدیک. سیدنا علی کیا فرماتے ہیں؟ انا رجل من اصطلاح رافضیت کو سیدنا علی اپنے زبان سے رد کر رہے ہیں. انا رجل من المؤمنین, انا رجل من المسلمین. سیدنا علی نے واضح کر دیا مسلم مومن ایک ہی ہے. جو مسلم ہے وہ مومن ہے, جو مومن ہے وہ مسلم ہے. یہ اصطلاح شیعت جو ہے یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. نبی رحمت کے بعد درجہ صدیق ہے, اس لیے کہ صدیق کو ایمان میں وہ حیثیت حاصل ہے جو رب کی زمین پر پیغمبر کی امت میں کسی کو حاصل نہیں ہے. سیدنا صحابہ کرام پر ایسی ایسی کہانیاں گھڑی ہیں کہ اللہ کی پناہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آواز کہ رسول اللہ مانگتے رہے, وہ کاغذ قلم گزشتہ جمعے پر بھی بات اس پہ آخر پہ ہوئی. سب سے بڑا اعتراض صدیق عمر پر یہی ہے کہ کاغذ قلم حضور مانگتے رہے, نہیں دیا. تو اس کو سمجھ لیا کرے. کاغذ قلم مانگا, نہیں دیا, کس نے؟ ابو بکر عمر. تو میں پھر کہا کرتا ہوں کہ اگر کاغذ قلم لے آتے ابو بکر عمر, لکھوانا کیا تھا رسول اللہ؟ یعنی حضور سیدنا علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے. کاغذ قلم کون لے آتے؟ ابو بکر عمر. لطیفہ نہیں کہ کاغذ قلم علی صدیق لے آئے, خلافت کس کی لکھوائیں؟ علی کی. کیسی بات؟ کاغذ قلم ابو بکر عمر لے آئے, خلافت سیدنا علی کی لکھوائے. صحیح ہے, مزہ آ گیا ایمان کا اسلام. یہ نہیں ہو سکتا ابو بکر عمر کی خلافت جب لکھوانی نہیں ہے, لکھوانی سیدنا علی کی ہے, تو پھر شیر خدا کاغذ قلم لے آئے نا, موجود ہے نا پاس. ابو بکر بھی ہے, عمر بھی ہے, عثمان بھی ہے, علی بھی ہے. حضور فرماتے ہیں کاغذ قلم لے آؤ. علی کو جانا چاہیے نا, خلافت ان کی لکھوانی ہے نا. شیر خدا کو جانا چاہیے نا, خلافت ان کی لکھوائی جا رہی ہے. خلافت لکھوانی ہے علی کی. کاغذ قلم ابو بکر عمر کیوں نہیں لے آئے؟ کاغذ ابو بکر عمر کو رسول اللہ نے حکمن کہا ہے کہ ابو بکر تم جاؤ, اے عمر تم جاؤ. یہ نہیں فرمایا. فرمایا جتنے پاس تھے کاغذ قلم لے آؤ, میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں. حضور کچھ لکھوانا چاہتے, یہ کہتے علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے. کاغذ قلم صدیق عمر نہیں لائے, کاغذ قلم اسے لانا چاہیے جس کی خلافت لکھوانی ہے. حقائق چھپاتے ہو, تھوڑا سی اجازت علماء مجھے دے تو میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. فرمایا کاغذ قلم لے آؤ. یہ بات ہو گئی. لکھوانی کس کی ہے؟ تھوڑی سی اس پر وضاحت کر دو. بخاری میں, بخاری کی روایت سونے رکھ. نبی علیہ السلام بیماری میں, سخت تکلیف میں. سیدنا عباس اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں تشریف لے آئے رسول اللہ کی تیمارداری کی. صحابہ باہر بیٹھے. کہاں روایت ہے؟ صحیح البخاری میں. نوٹ کر لیا کرو ذہن میں, دماغ میں. جہاں بیٹھو پھر گفتگو کر لیا کرو, پوچھ لیا کرو, تو زبان حرکت میں لایا. اور حافظیوں نے چند مغالطے اپنے جوانوں نو یاد کرائے ہوتے ہیں, انہوں کو بولتے مغالطوں پر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے شریف سارے چوک ڈر رہے ہوتے ہیں, سہم رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں اس کے پاس کوئی علم کا پہاڑ ہے. یہ سوائے ہیر پھر کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. تمہارے پاس قرآن ہے, حدیث ہے, دلائل ہے, اور
بخاری و مسلم کے دلائل. سوال کیا کہ سیدنا علی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیمار کرسی کے لیے اندر تشریف لے آئے. کہاں لکھا ہے؟ صحیح البخاری میں. حالات پوچھ کے تیمارداری کر کے صحت کو خیریت دریافت کر کے باہر نکلے. آگے صحابہ بیٹھے. صحابہ کرام فرمان لگے علی عباس سناؤ نبی علیہ السلام کی طبیعت کیسی؟ آج حضور نے صبح کیسے فرمائی؟ آج کی طبیعت کا سناؤ، کل کی تو ہمارے علم میں تھی، آج سناؤ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے طبیعت رسول اللہ کی الحمدللہ بہتر ہے. الحمدللہ ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر ہے. سیدنا عباس بولے فرمایا علی میں جانتا ہوں، میں آپ کا چچا ہوں، بڑی عمر میں ہوں، بنو ہاشم کے بندوں کو دنیا سے جاتا میں نے دیکھا ہے، اپنے باپ کو بھی جاتا دیکھا ہے، پیغمبر کے دادے کو جاتا دیکھا ہے، عبد المطلب کی آل کے بزرگوں کو میں نے مرتے دنیا سے جاتے دیکھا ہے. ہمارے قبیلے کے بندے پر موت سے چند دن پہلے جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ محمد مصطفیٰ پہ آ چکی ہے. بس چند دن انتظار کرو. بس اتنی بات کہی. اگلی بات سیدنا عباس فرمان لگے علی ایک مشورہ دیتا ہوں. مشورہ کیا ہے؟ آؤ دونوں چچا بھتیجا مل کے رسول اللہ کے پاس دوبارہ جائیں اور ان سے ایک بات پوچھ لیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا. یہ سوال نہ کر، یہ پوچھ نہ لے. فائدے مجھے سمجھ آ رہے. کون فرما رہے ہیں؟ اچھا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی. بھتیجے اس کے دو مجھے فائدے سمجھ آ رہے. ایک تو یہ کہ اگر ہمارے میں سے کسی کا نام ہوگا تو پتہ چل جائے، اگر ہم میں سے کسی کا ہوگا تو پتہ چل جائے، اور اگر ہم میں سے کسی کا نہیں ہوگا کسی اور کا ہوگا کہ حضور کو فرمائیں گے کیا فاوصى بنا یا رسول اللہ چلو ہم اگر آپ کے بعد خلیفہ نہیں ہے تو جو اس کو خلیفہ آپ بنا رہے ہیں اس کو ہمارے بارے میں کوئی وصیتیں تو فرما دیں، ہمارا خیال کھول تو رکھا جائے، ہمارے بارے میں وصیتیں فرما دیں، وصی کر دیں میرے لیے وصیت وصی و رسول اللہ. فاوصى بنا ہمارے بارے میں کوئی وصیت ہو جائے. اگر یہ وصی ہوتے تو دوبارہ یہ نہ کہتے کہ ہمیں رسول اللہ وصی کر دے، وصیت ہمارے بارے میں کچھ کہہ دے، فرما دے. یہ بار بات ہو رہی ہے مسجد نبوی میں کس کے درمیان؟ سیدنا عباس اور سیدنا علی کے درمیان. جواب سنیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی. جواب سنیے سیدنا علی کا چچا کو. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ. ہے چچا سن لے، مجھے قسم ہے اللہ کی میں محمد مصطفیٰ سے خلافت کے بارے میں کبھی نہیں پوچھوں گا. لکھوانا چاہتے تھے. وہ روایت سمجھ آئی ہے؟ یہ سمجھ نہیں آئی. وہی لکھی ہوئی ہے بخاری میں، اسی صفحے کے ساتھ آگے لکھی ہوئی ہے. ذرا اینک موٹی لگوا، نظر نہیں نہ آتی تو آگے پڑھو. اگر نظر کمزور ہے یا دل بیمار ہے، اگر کچھ دل میں کوئی ایمان کی رتی موجود ہے تو معاف کر دو ان اصحاب رسول کو. کوئی اور موضوع چھیڑ لو، کسی اور کو برا کہہ لو، اور زبان کہیں پلید کر لو، اصحاب رسول پر ہی بات کرنی. رسول اللہ کے صحابہ کو جماعت کو ہی برا کہنا ہے. فرمایا میں سوال نہیں کروں گا.
نہیں پوچھوں گا، اللہ کی قسم نہیں جاؤں گا، نہیں پوچھوں۔ وجہ بھائی کیوں نہیں پوچھیں گے؟ چچا پوچھ رہا ہے کس سے؟ علی سے، کیوں نہیں پوچھیں گے؟ آخر وجہ بھی ہے نا، میں نے تو بتایا ہے کہ رسول اللہ کو وصیت کر دیں گے یا ہمیں پتہ چل جائے گا کون ہے۔ میری فلسفہ وجہ تو یہ ہے پوچھنے کی۔ آپ فرماتے ہیں نہیں پوچھوں گا، اس کی وجہ جواب سن لو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمان لگے اے چچا جے حضور کو لیا پوچھ اندر جا کے، تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ تم نہیں ہوگے۔ تم کیا تو لکھوانا چاہتے تھے سیدنا علی کو، تو خطرہ ہے اس بات کا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں چچا جے حضور کو پوچھیا نا کہ تمہارے بعد خلیفہ کون ہوگا، تو حضور نے جواب دے دیا یہ کہ تم نہیں ہوگے، پھر بدلاؤ ہمیں بنائے گا کون؟ پھر ہمیں کون بنائے گا؟ جدوں بھی ہمارا نام آئے گا تو لوگ کہیں گے حضور فرما گئے تھے تم نہیں ہو۔ بھائی یہ سیدنا علی تو عباس تو خلافت کے معاملے سے ہی باہر ہو جائے گا نا، کیونکہ حضور فرما گئے تھے کہ علی نہیں ہوگا۔ اس لیے پوچھنے چھوڑ دیں، رہنے دیتے ہیں، جس کو مسلمان چاہیں گے بنا دیں گے۔ علی خوش ہے، راضی ہے، جس کو مسلمان چاہیں گے بنا دیں گے، پھر جس کو مسلمانوں نے چاہا اس کو بنا دی۔ علی سیدنا علی کی خواہش چاہت تمنا پوری ہو۔ اور یہ بھی دلیل موجود ہے کہ اگر قلم دوات آ جاتی پھر بھی محمد مصطفیٰ لکھواتے تو یہی لکھواتے کہ میرے بعد صدیق ہوگا۔ اس پر بھی دلیل موجود ہے، الگ حدیث مسلم میں موجود ہے کہ کاش قلم لے آؤ، کوئی چاہنے والا چاہت نہ کرے، میں لکھ دوں کہ میرے بعد صدیق ہوگا۔ ایویں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جا کے ممبر پہ صدیق نماز پڑھائیں، اس میں فلسفہ نہیں تھا، کوئی وجہ نہیں تھی۔ ایویں حضور کا مصلی مل گیا فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی زندگی میں 17 نمازیں رسول اللہ حجرے میں بیمار رہے اور صدیق جماعت کرواتے رہے۔ کیا رسول اللہ کا اشارہ نہیں تھا کہ محمد کے بعد کون ہوگا؟ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی؟ اور یہ فضیلت کس بنیاد پر ہے؟ چاہو یہ دوسرا وصف ہے سیدنا علی میں کہ وہ علم میں سب سے آگے تھے۔ اور جماعت کا حق کس کو ہوتا ہے؟ جس میں علم سب سے زیادہ ہو۔ اس پوائنٹ پہ یہ دوسرا وصف، ایک وصف ایمان کا جس پر بات ہماری غالباً 4 خطبات سے جاری، 4 خطبے اس پہ ہو چکے کہ رسول اللہ کے بعد اس امت میں افضل ترین انسان ابو بکر ہیں، اور ابو بکر کی وجہ فضیلت ایمان ہے، اور ان کے ایمان پر قرآنی اور حدیثی دلائل ہیں، ایسے دلائل ہیں جن کا انکار ناممکن ہے۔ صدیق کو قرآن کی روشنی میں سمجھو، کریں گے انشاءاللہ کہ صدیق میں علم اتنا مضبوط ہے، اگر علم کی بنیاد پر خلافت نصیب ہوتی ہے، علم میں جو مضبوط اس کو امامت نصیب ہوتی ہے، یہ قرآن حدیث سے مسئلہ ثابت شدہ ہے، تو صدیق سے بڑا عالم پھر صحابہ میں کوئی نہیں ہے۔ اس پر ہم نے دلائل پیش کرنے قرآن سے حدیث سے کہ صدیق ہی عالم تھا، اور پوری دنیا اور پورے اہل بیت آل رسول صحابہ کرام اس بات کو تسلیم کرتے تھے، اور مشکل مسائل کو حل صدیق نے کیا۔ جہاں پوری جماعت خاموش تھی، صدیق بولتے تھے، صدیق دلائل دیتے تھے، صدیق گہرائی بیان کرتے تھے، وہاں کوئی نہیں پہنچتا تھا جہاں صدیق کے علم کی گہرائی پہنچتی تھی۔ اس پر دلائل پہاڑ سے بہت دلائل موجود ہے حدیث میں، جس کا ذکر آئندہ خطبہ میں ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
والصلاة چند اعلانات ہمارے جماعتی ساتھی محترم راؤ شیر محمد صاحب، راؤ محمد حسین اور راؤ عالم کے والد محترم ہسپتال میں داخل ہیں، اسلام آباد میں بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ دوسرا، ہمارے عزیز دوست جو ہے وہ بھائی رضوان صاحب، ان کے برادر محترم جو ہے وہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کا بائی پاس ہوا ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کامل شفا دے۔ تیسرا، آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ ہفتے یعنی پچھلے جو دن گزرے ہمارے جماعت کے بزرگ بھائی عصمت اللہ صاحب جو ہے وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تیسرا اعلان جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ہر مہینے کے پہلے جمعہ پر جامعہ کے لیے راشن کا اعلان کیا کرتے تھے، لیکن وہ کرونا کے درمیان میں کچھ مہینہ ڈیڑھ چھٹیاں رہی، اس کے بعد طلباء کو ماہ رمضان کے فوراً بعد آ گئے تھے، لیکن ہم اعلان نہ کر سکے، نہیں کیا۔ تو آج آپ سے گزارش ہے کہ اس وقت جامعہ میں تقریباً 350 اور 400 کے قریب طلباء اس سال تعداد ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ کرونا کی وجہ سے کم ہوگی، وہ اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ کرونا کی وجہ سے طلباء کی تعداد بڑھ گئی، تو بہت سارے طلباء نیا داخلہ بھی ہوا۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ سارے احباب پہلے جمعے حسب سابق جو راشن کے لیے تعاون کرتے تھے وہ کیا کریں۔ اس وقت مہینے کا جو راشن ہے وہ تقریباً 2,20,000 کا راشن سبزی سمیت آ رہا ہے۔ یہ پہلے تقریباً 1 لاکھ کے قریب یا 1.25 لاکھ کے قریب سبزی سمیت ہوتا تھا، اس میں اضافہ ہوا کچھ مہنگائی میں اور طلباء میں، تو آپ اپنے تعاون کو مزید بڑھائیں۔ اسی طرح تعمیرات کے حوالے سے آپ سے اعلان کیا گیا تھا کہ 7 تعمیر کا سلسلہ ہم شروع کرنے والے ہیں، وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اب آپ سے گزارش ہے کہ جناب ساتھیوں کے ذمہ ہم نے ذمہ داری کچھ لگائی تھی، کچھ ساتھیوں نے تعاون جمع کرایا، باقی ساتھیوں سے گزارش ہے وہ اپنا تعاون جمع کرائے تاکہ وہ تعمیراتی جو اوپر والا حال اور رہائش ہے وہ مکمل ہو سکے۔ اس کے بعد عظمت اصحاب رسول کے حوالے سے پورے ملک میں تحریک جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اس وقت تک یہ جاری رہے گی جب تک یہ قانون سازی نہیں ہو جاتی کہ اصحاب رسول کی توہین کرنے والے کو عبرتناک اس کی سزا کا تعین کیا جائے۔ تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پورے ملک میں اس کو بیان بھی کیا ہے، ساتھ ہم ایک علماء کرام سے اس کی سزا کیا بنتی ہے، اصحاب رسول کی جو گستاخی کرے اس کی سزا شریعت میں کیا ہے، اس پر فتویٰ جو ہے علماء کرام سے ہم گزارش کی ہے وہ ترتیب دے رہے۔ تو یہ بھی جامعہ کو اعزاز حاصل ہے، سب سے پہلے آواز ہم نے بلند کی، پورے ملک میں بلند کی، اور ساتھ ہی یہ فتویٰ ہماری طرف سے انشاءاللہ کبار علماء کی آراء فتاوی کی روشنی میں چھپے گا کہ اصحاب رسول کے گستاخ کی شریعت میں سزا کیا ہے، تاکہ اس کے مطابق قوانین سازی کے لیے کوشش کی جائے۔ اس طرح پورے ملک میں نے ایک اور کوشش شروع کی ہے کہ مختلف خطبات کے ذریعے اور ریلیوں کے ذریعے جو اصحاب رسول کی عزت عظمت دفاع کے حوالے سے اس کا پروگرام بنایا ہے۔ تو 16 اکتوبر کو ہم انشاءاللہ سیالکوٹ سے اس تاریخ کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلا وہاں جمعہ جو ہے وہ 16 تاریخ کا میں پڑھا رہا ہوں، اجتماعی پورے ڈسٹرکٹ کا جمعہ، اور اس کے بعد وہاں سے ریلی کا آغاز ہو۔ دوسرا نمبر انشاءاللہ امید ہے، کوشش ہے کہ آپ کی اس مسجد میں
دوسرا جو ہے پروگرام یہاں ہو، یہاں سے عظیم الشان طریق ساز ریلی اصحاب رسول کی عزت عظمت پر لے کے نکلے اور اپنی آواز احتجاج کو بلند کرے کہ اصحاب رسول کی عزت عظمت پر جو ہے وہ قوانین سازی کی جائے۔ اس تحریک کو مزید آگے انشاءاللہ مؤثر کرنے کے لیے یہ ہماری کوشش جاری رہے گی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جس دن یہاں یہ کوشش ہوگی اور اعلان ہوگا تاریخ کا، انشاءاللہ آپ بھرپور ساتھ دیں گے تاکہ ہم اصحاب رسول کی عزت عظمت میں اپنا حصہ بمطابق جرسہ، اپنا حصہ بقدر استطاعت ہم ضرور ڈالیں گے، اور انشاءاللہ ہم سے زیادہ کسی کا حصہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اس تحریک میں، تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے ایک مستقل ملک بھر میں قانون سازی ہو جائے، ان کی عزت کا ہمیشہ کے لیے قانون بن جائے، تاکہ کسی فرقہ پرست کو یا کسی دہشت گرد کو یا کسی برے انسان کو ملک میں افراتفری شر فساد پھیلانے کی مذموم کوشش نہ کوئی کرے، تاکہ قانون بن جائے اور قانون حرکت میں رہے، تاکہ ہر بندے کو ڈر ہو، خوف ہو کہ یہ قانون ہے، اس کو میں توڑوں گا تو یہ اس کی سزا ہے۔ اس پر ہم کوشش جاری کی ہوئی ہے، اور یہ ہمارے اس جامعہ کے ادارے کا احساس ہے کہ ہم اس کو پورے ملک میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ پہلا راؤنڈ ہمارا 16 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے سیالکوٹ سے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ذوق شوق والے احباب وہاں بھی پہنچے اس پروگرام میں بھی، اور پھر اس کو انشاءاللہ ادھر بھی ایک عظیم الشان پروگرام کی صورت میں لے آئیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ